السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ ہود کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ اب اگر اے محمد تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگری ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ دو آیات سائنسی نقطۂ نظر سے بڑی اہم ہیں اور بڑی قابل غور ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلے تو ہم اس سلسلے میں مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، جملے معترضہ ہے جو غالباً لوگوں کے اس سوال کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ آسمان اور زمین اگر پہلے نہ تھے اور بعد میں پیدا کیے گئے تو پہلے کیا تھا۔ اس سوال کو یہاں نقل کیے بغیر اس کا جواب اس مختصر سے فقرے میں دیا گیا ہے کہ پہلے پانی تھا۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس پانی سے مراد کیا ہے۔ یہی پانی ہے جسے ہم اس نام سے جانتے ہیں، یا یہ لفظ محض استعارہ کے طور پر مادے کی اس مائع حالت یعنی فلوئڈ کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو موجودہ صورت میں ڈھالے جانے سے پہلے تھی۔ رہا یہ ارشاد کہ خدا کا عرش پہلے پانی پر تھا، تو اس کا مفہوم ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ خدا کی سلطنت پانی پر تھی۔ اس وضاحت کے علاوہ میں نے پھر سائنسی نقطۂ نظر سے بھی اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے میں نے نیشنل جیوگرافک چینل میں ایک ویڈیو مجھے ملی، ہسٹری آف ارتھ کے نام سے، اس کا میں نے بغیر مطالعہ کیا تو کچھ باتوں کا وہاں سے بھی مجھے اس کا جواب ملا۔ پہلی بات جس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے، اس آیت یہ آئی ہے کہ آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا گیا، تو یہ وضاحت پہلے بھی ہو چکی ہے اور مزید یہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ بات میں اہم بتا دیتا ہوں کہ یہاں دن سے مراد وہ دن نہیں ہے جو ہمارے یہاں دنیا میں 24 گھنٹے کے دن پایا جاتا ہے، بلکہ اس سے یہاں اللہ تعالیٰ کی مراد ان کے اپنے یہاں کے دن ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک دن، آپ نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہماری دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے، اور پھر ایک دوسری آیت میں اسی قرآن میں بات آئی ہے کہ وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ ممکن ہے کہ وہاں کا ایک دن لاکھوں سال برابر بھی ہو۔ تو یہ سمجھ لینا کہ دنیا 6 دن میں بن گئی، یہ غلط ہوگا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ 6 دن ہمارے یہاں کے اس دنیا کے 6 دن نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں 6 دن ہیں، وہ نہ جانے کتنے سال طویل ہوں گے۔ دوسری بات جو اس میں اہم فرمائی گئی کہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے مجھے بڑی مدد ملی نیشنل جیوگرافک چینل سے۔ میں نے بغور مطالعہ کیا تو پتہ چلا، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دنیا آج سے تقریباً 4.5 ارب سال پہلے، بلین سال پہلے وجود میں آئی، اور جب یہ دنیا وجود میں آئی تو اس وقت یہ ایک آگ کا گولا تھی، گیسوں کا اور آگ کا گولا تھی۔ پھر یہ کئی ملین سال کے بعد یہ گولا آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوا، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر آسمان سے میٹیورائٹ کی بارش ہوئی جو اپنے ساتھ پانی کے ذرات لیے ہوئے تھے۔ اس میٹیورائٹ کئی سال تک، لاکھوں سال تک وہ برستے رہے، تو اس سے دنیا میں پانی بھی آ گیا، لیکن چونکہ زمین ٹھنڈی ہو چکی تھی اور وہ پانی اتنی مقدار میں آیا کہ وہ برف کی طرح جم گیا، اور اس دنیا میں ہر طرف برف ہی برف ہوگی۔ ایک تاریخ میں جیسے آتا ہے کہ ایک برفانی دور جو گزرا ہے اس دنیا میں، تو وہ برفانی دور تھا کہ دنیا میں ہر طرف برف ہی برف تھی، کیونکہ جو پانی اوپر سے آیا میٹرائٹ کے ذریعے سے وہ جم گیا تھا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ برف پگھلی اور پھر پانی بنی، اور آہستہ آہستہ پھر
پانی اترتا گیا نیچے اور زمین اوپر آتی گئی. اسی طرح پھر پہلے جزیرے بنے، پھر بر اعظم وجود میں آئے. وہ جزیرے آپس میں ملتے گئے اور بر اعظم وجود میں آئے. تو جس وقت یہ پانی میں تبدیل ہوئی برف، یہ ٹھیک وہی وقت تھا جب یہاں زمین میں حیات کی ابتدا ہوئی. اور سائنسدان بتاتے ہیں کہ تقریباً 600 ملین سال پہلے ہوا یہ کہ زمین پہ پانی پانی ہو گیا، اور اس پانی میں پھر حیات نے جنم لیا، اور آہستہ آہستہ یہ حیات بڑھنے لگی. پانی بھی کم ہو گیا، زمین وجود میں آئی، یعنی خشکی. تو پھر وہ حیات جو سمندری حیات تھی جو ابتدا میں ہوئی، وہ آہستہ آہستہ خشکی پر آئی. وہاں انہوں نے انڈے بچے دیے، اور پھر یہ حیات خشکی پر بھی نمودار ہو گئی، اور وہاں بھی پلی اور بڑھی. اور پھر اسی طریقے سے پھر آہستہ آہستہ نباتات اگیں، اور پھر بارشیں ہوئیں تو پھر نباتات اگی، اور اسے پھر ہر طرف ہریالی اور سبزہ بھی اگایا. اور ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انتظام کرنا چاہا اس دنیا میں، وہ یہ سارا انتظام انسان کے وجود کے لیے کیا گیا، اور یہ انسان کی روزی کے لیے، اس کی رہائش کے لیے سارے بندوبست کیے گئے. پہلے تو اس زمین کے حالات اور موسم ایسا ہوا کہ یہاں پر رہنے کے قابل ہو گیا. پھر یہ سمندری حیات اور خشکی کی حیات اور نباتات یہ تیار ہو گئے کہ جو انسان کے کام آ سکتے تھے اس غذا کے لیے. اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو حضرت آدم کے ذریعے اتارا. لیکن چونکہ یہ سارے انتظامات اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے تھے اور اپنی نگرانی کرنا چاہتے تھے، تو یہ بالکل ممکن ہے کہ جس وقت یہاں اس دنیا میں پانی ہی پانی تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش اس پانی کے قریب آیا ہو، اس کے اوپر سایہ فگن ہوا ہو، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں حیات کا اور نباتات کا سارے بندوبست کیے فرمائے ہوں. یہ قطعی ممکن ہے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب یہ دنیا میں پانی ہی پانی تھا، اسی وقت یہ حیات وجود میں آئی، اور اسی وقت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش بھی پانی پر ہو اور وہیں سے وہ انتظام فرما رہے ہوں. تو ہمیں چونکہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، تو ہمیں اس پہ منوعاً ایمان لانا ہے. لیکن حقیقت اس کی کیا تھی، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں اس حقیقت کو سمجھنے کی کہ کیا ہوا ہوگا، کیسے ہوا ہوگا. صرف اندازے ہیں ہمارے، لیکن اصل حقیقت تو اللہ ہی تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ سب کچھ کس طرح ہوا، کتنی مدت میں ہوا. اور در حقیقت آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، اور آنے والے دور میں جو کچھ ہوگا وہ بھی اس کے علم میں ہے، کیونکہ وہ ماضی، حال، مستقبل سب سے پوری طرح واقف ہے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.